نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ ایسوں اور مجالس کا انعقاد کرنا جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت بیان ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و تعارف ہو، ولادت سے لے کر وفات تک زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، چاہے وہ مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی ہو یا نبوت ملنے کے بعد کی زندگی ہو، چاہے وہ ہجرت ہو، عبادت ہو، سخاوت ہو، شجاعت ہو، ازواج ہو، اولاد ہو، معجزات ہو یا دیگر حالات ہو، زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، اس کا تذکرہ کرنا لاکھوں کروڑوں رحمتوں برکتوں کے نزول کا سبب، باعث سکون و سکینہ، ذریعہ سعادت و نجات ہے۔ چاہے یہ تذکرے نعت و اشعار کی شکل میں ہوں یا وعظ و نصیحت کی صورت میں ہو، ان میں خیر ہی خیر ہے۔ بقول علماء و فقہا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت و حالات پر مسلمانوں کو مطلع کرنا اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے۔ ساری اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے میں ہی دنیا و آخرت کی کامیابی مضمر ہے۔ اس امت پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت میں اپنے حبیب کو مبعوث کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اس امت کی سعادت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پر خوش ہونا، اس کا تذکرہ کرنا، اس خوشی میں خرچ کرنا، یہ سب اعلیٰ مراتب کے حصول کا سبب ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عروہ رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہوئی تو سویبہ نے آ کر ابو لہب کو خبر دی۔ سویبہ ابو لہب کی باندی تھی۔ ابو لہب نے اس خوشی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں اپنی باندی سویبہ کو آزاد کر دیا۔ پھر جب ابو لہب کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، ماذا لقیتا، تو نے کیا پایا، کیسے گزری؟ تو ابو لہب نے کہا کہ بہت ہی بری حالت ہے، بہت ہی مشکل میں ہوں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کیا تھا، اس کی وجہ سے تھوڑا سا پانی مجھے پلا دیا جاتا ہے، کچھ راحت مل جاتی ہے۔ اور ذرا غور فرمائیں، غور کرنے کی بات ہے کہ ابو لہب جیسا بدبخت، دشمن رسول، دشمن اسلام، جس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت تکلیفیں دی اور اسلام کے ساتھ دشمنی ہی میں ساری زندگی بسر کی، اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے اس نے خرچ کیا، اس وجہ سے خوش ہوا، تو دوسرے سارے اعمال تو اس کے بیکار گئے، لیکن اس کا یہ عمل بیکار نہیں گیا، یہ عمل اس کے کام آیا کہ عذاب میں کچھ نہ کچھ تخفیف کر دی جاتی ہے۔ تو جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا عاشق ہوگا، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عشق و محبت میں آپ علیہ السلام کی اتباع کرے گا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا ذکر کرے گا اور اس پر خوش ہوگا، اس کو کیا کچھ عطا کیا جائے گا۔ لیکن ان مجالس اور محفلوں میں، ان کے انعقاد میں کچھ کاموں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ بجائے ثواب کے گناہ ہوگا، ساری بھاگ دوڑ بیکار جائے گی۔ وہ کام کیا ہے کہ ان مجلسوں میں کوئی بھی خلافی شریعت فعل نہ ہو، ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ اب یہ کیسی محبت، کیسا عشق کہ اس محفل میں وہ کام کیے جائیں جس سے آپ علیہ السلام نے منع کیا۔ اسی طرح بے پردگی نہ ہو، موسیقی کے آلات نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، اس میں بے جا خرچ نہ ہو، اور یہ مجلس، یہ محفل، اس کا انعقاد، یہ وعظ و نصیحت کسی خاص تاریخ، کسی خاص مہینے کے ساتھ مخصوص نہ ہو،
بلکہ یہ اجر و ثواب، فضل و کمال کسی بھی وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی ان مجالس و محفلوں میں شریک نہ ہو تو اسے طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا جائے اور ان مجلسوں کو فرض و واجب کا درجہ نہ دیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔